الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج کل مجھے دنیا کے مختلف ممالک سے خطوط اور فیکسز آ رہی ہیں جن میں جلسہ سالانہ برطانیہ کے کامیاب انعقاد پر مبارکبادیں بھی ہوتی ہیں اور اس بات کا اظہار بھی کہ ہم نے MTA کے ذریعے براہ راست جلسہ دیکھا اور فائدہ اٹھایا۔ تو حقیقی فائدہ اور فیض تو تبھی پہنچتا ہے جب ہم اس بات کی بھی بھرپور کوشش کریں کہ جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے اسے اپنی زندگی سنوارنے کا ذریعہ بنائیں۔ کوئی سیاسی باتیں تو یہاں نہیں ہوتی تھیں، کوئی دنیاوی باتیں تو نہیں تھیں یہاں کی گئیں، بلکہ جو دنیا دار طبقہ غیر مسلموں یا غیر احمدیوں کا بھی ہمارے جلسہ پر مہمان کے طور پر آتا ہے، ان میں سے بعض خاص مہمانوں کو 2-3 منٹ کے لیے کچھ کہنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ تو ان میں سے بھی تقریباً سبھی اس دینی ماحول سے متاثر ہو کر زیادہ تر انہی باتوں کا ذکر کرتے ہیں جو جماعت کی تعلیم کا حصہ ہیں اور اعلیٰ اخلاقی معیاروں کی طرف لے جانے والی ہیں۔ تو بہرحال فائدہ اس جلسے کا تبھی ہے جب ہم اپنی حالتوں کو اپنی تعلیم کے مطابق بنائیں اور جو کچھ سنا ہے اسے اپنے پر لاگو کریں، ورنہ ان مہمانوں کے سامنے جو کچھ ہم نے پیش کیا، جو کچھ ہم نے سنا اور جس کی عموماً ہمارے مہمان تعریف کرتے ہیں، وہ صرف ظاہری چمک ہوگی، ہمارے اندرونے کا اظہار نہیں ہوگا۔ ایک مومن کو اندر اور باہر سے ایک جیسا ہونا چاہیے۔ آج کل کی جو دنیا ہے وہ اس کی بہت زیادہ نظر ہم پہ ہو گئی ہے، اور اب دنیا ہمارے جلسوں میں MTA کے ذریعے شامل ہوتی ہے، احمدی دنیا بھی اور دوسرے بھی سنتے ہیں بس۔ خاص طور پر برطانیہ کے جلسے کو بہت گہری نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ہم لاکھوں پاؤنڈ MTA کے لیے خرچ کرتے ہیں، MTA کے
پیغام پہنچانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، صرف اس لیے ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ جماعت کا ہر فرد اپنی زندگی کے مقصد کو پانے والا ہو، اس تک ایک وقت میں پیغام پہنچ رہا ہو۔ بس ہماری خوشی اور مبارکباد جلسے کے کامیاب انعقاد کی صرف مبارکبادوں تک محدود نہ رہے، بلکہ یہاں شامل ہونے والے بھی اور دنیا میں MTA کے ذریعے سے سننے والے بھی، انہوں نے جو سنا ہے، دیکھا ہے، اس کی جگالی کرتے رہیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور خدا تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے اس مادی دور میں ہماری اصلاح کے لیے، ہماری علمی، عملی اور اعتقادی ترقی کے لیے، بہتری کے لیے ایک دنیاوی مادی ایجاد کو ہمارے لیے ذریعہ بنا دیا۔ ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ، اخبار اور دوسرے اشاعت کے ذرائع جب ہمارے لیے کام کر رہے ہوں تو ایک مومن کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی تھی کہ اس زمانے میں ایسی ایجادیں ہوں گی جو دین کی اشاعت کے لیے ممید و معاون ہوں گی، اور ہر روز ہم اس پیش گوئی کے بہتر سے بہتر رنگ میں پورا ہوتا دیکھتے ہیں۔ میں کچھ آگے جا کے کچھ ذکر کروں گا، رپورٹ دوں گا پریس کی بھی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ یہ پیغام پہنچاتا ہے۔ بس ہمیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے اس بات پر شکر گزاری کے اظہار میں ہمیشہ بڑھتے چلے جانے والا ہونا چاہیے کہ یہ شکر گزاری ہمیں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق مزید انعامات اور ترقیات سے نوازے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور بھی زیادہ دوں گا، اور بھی زیادہ بڑھاؤں گا۔ یہ شکر گزاری کا مضمون جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونے کے راستے دکھاتا ہے، وہاں بندوں کی شکر گزاری کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خدا تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کام کرنے والوں کو، بہت سارے والنٹیئر تھے، توفیق دی کہ انہوں نے جلسے کے انتظامات کو بہترین شکل دینے کی کوشش کی۔ ٹرانسپورٹ ہے، رہائش ہے، کھانا پکانا ہے، جلسہ گاہ ہے، مختلف پروگرام ہیں، صفائی ستھرائی کا کام ہے، گرمی میں پانی پلانے کا انتظام ہے، آواز پہنچانے کا انتظام ہے، اور دنیا تک پھر آواز اور یہاں کے نظارے پہنچانے کا انتظام جو MTA نے کیا۔ غرض کہ اس میں بے شمار شعبے ایسے بھی ہیں، اگر نام لیے جائیں تو بے شمار شعبے بنتے ہیں، جن میں مردوں نے بھی، عورتوں نے بھی، بوڑھوں نے بھی، جوانوں نے بھی، بچوں نے بھی، بچیوں نے بھی خدمت کی، اور جلسے کے تمام انتظامات کو اپنی استعدادوں اور صلاحیتوں کے مطابق بہترین رنگ میں انجام دینے کے لیے بھرپور کوشش کی۔ تمام والنٹیئرز مختلف جگہوں شعبوں کے ہوتے ہیں اپنے اپنے کاموں میں، کوئی کسی کمپنی کا ڈائریکٹر ہے تو کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی سائنٹسٹ ہے،
کاروباری لوگ ہیں، پھر اپنے کام کرنے والے ہیں، مزدوری کرنے والے ہیں، لیکن سب ایک ہو کر کام کرتے ہیں۔ لنگر خانے میں قطع نظر اس کے کوئی کیا ہے، آگ کے سامنے کھڑا ہے، جہاں 100-200 بڑے دیگچے آگ پر رکھے ہوئے ہیں، اور گرمی کی بھی انتہا ہے، اور بڑی خوشی سے یہ لوگ دیگوں میں چمچے ہلا رہے ہیں، کھانے پکا رہے ہیں۔ بوڑھے اور نوجوان سب اس کوشش میں ہیں کہ بہترین قسم کا سالن مہمانوں کے لیے تیار ہو کر ان تک پہنچے۔ اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ گرمی ہے یا نہیں ہے، حتیٰ کہ 14, 15, 16 سال تک کے بچے بھی کھانا پکانے اور روٹی پلانٹ پر بڑی بشاشت سے ڈیوٹی دیتے ہیں۔ پھر پانی کی فراہمی کے لیے ایک گروپ ان والنٹیئرز کا کام کر رہا ہے، اور پھر مردوں عورتوں کا ایک گروپ بے نفس ہو کر کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر مہمانوں کے لیے ان کے غسل خانوں کی صفائی کر رہا ہے۔ کہیں ارد گرد پھیلے ہوئے کوڑا کرکٹ کو اٹھانے والے کام کر رہے ہیں، کوئی ٹریفک کنٹرول کر رہا ہے، کچھ مرد اور عورتیں بگیوں میں معذوروں اور بیماروں کو لانے جانے کا کام کر رہی ہیں۔ گرمی کی شدت میں بچے اور بچیاں مہمانوں کو بڑے جذبے سے پانی پلاتے ہیں، اس کو بڑا لوگ سراہتے ہیں۔ کچھ مہمانوں کو مرد اور عورتیں کھانا کھلانے کی ڈیوٹی پر متعین ہیں۔ پھر سیکیورٹی کا انتظام ہے، یہ بھی بڑا وسیع انتظام ہے اور بڑا اہم نظام ہے۔ غرض کے اور بھی بہت سارے شعبہ جات ہیں، جیسے پہلے میں نے کہا، جن میں ہر کارکن قطع نظر اس کے کہ وہ یہ کام جانتا ہے یا نہیں، اپنی بھرپور صلاحیت اور جذبے کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ پھر وائنڈ اپ کا کام ہے، جلسے کے بعد بارشیں شروع ہو گئیں، بڑی دقت سے سامان کو سمیٹا جا رہا ہے۔ بارش کی وجہ سے کچھ سامان بیڈنگ وغیرہ گیلا بھی ہوا، نقصان بھی ہوا، میٹرسوں کو وسیع پیمانے پر اب سکھانے کا بھی مسئلہ ہوگا، لیکن بہرحال یہ خدام کام کر رہے ہیں۔ یہ خدام جلسے سے پہلے بھی سب انتظامات مکمل کرنے آئے تھے اور اب سمیٹنے کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، مختلف ٹیمیں ہیں۔ وائنڈ اپ کا کام بھی بہت بڑا کام ہوتا ہے، کیونکہ کونسل نے معین دن دیے ہوتے ہیں کہ ان میں یہ سمیٹنا ہے سارا کچھ۔ اگر یہ کام معینہ وقت میں نہ کیا جائے، نہ سمیٹا جائے، تو آئندہ سال کے لیے جلسے کی اجازت میں مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ غرض کہ ہر کام ہی بہت اہم کام ہے۔ اس سال کینیڈا کے خدام کی ایک ٹیم نے بھی اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہم جلسے پر کام کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں وائنڈ اپ کی ٹیم میں رکھا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے بھی بھرپور مدد کی۔ UK کے علاوہ باقی جگہوں پر اتنا وسیع انتظام نہیں کرنا پڑتا، اس لیے ان کے لیے نیا تجربہ تھا کینیڈا سے آئے ہوئوں کے لیے، لیکن پھر بھی کافی پرجوش طریقے پر اور بڑی محنت سے انہوں نے کام کیا۔ UK کی خدام الانبیاء کی ٹیموں کے ساتھ ہمیں کینیڈا کے اس گروپ کے بھی خدام کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہماری مدد کی۔ بہرحال یہ سب لوگ، چاہے مرد ہیں یا عورتیں ہیں، ہم سب ان کے شکر گزار ہیں، اور یہ شکر گزاری کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا دے۔ کارکنوں کی طرف سے میں ان سب مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کر دیتا ہوں جنہوں نے تعاون کیا۔ چند ایک کے علاوہ عمومی طور پہ تو کوئی شکایت نہیں آئی، اکا دکا شکایات آتی ہیں۔ اس وقت میں
اسی شکر گزاری کے مضمون کے سلسلے میں مہمانوں کے تاثرات بیان کرتا ہوں جو دوسرے ممالک سے آئے. ان میں سیاستدان بھی تھے، ان کچھ ملکوں کے وزراء بھی تھے، بڑے عہدیدار بھی تھے. تو یہ جب ان کی باتیں انسان سنتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ کی شکر گزاری میں مزید ڈوب جاتا ہے. اتنے بڑے انتظام میں بعض کمزوریاں بھی ہوتی ہیں اور یہ بہرحال قدرتی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح پردہ پوشی فرماتا ہے ہماری. مہمانوں کو صرف اچھائیاں نظر آتی ہیں اور کمزوریاں پردے میں چلی جاتی ہیں. یوگنڈا سے مسٹر ولسن مورولی صاحب جو کہ منسٹر آف جینڈر ہیں جلسے میں شامل ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ میں مہمان نوازی، سیکیورٹی، نظم و ضبط کے انتظامات دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ کس طرح لوگ رضاکارانہ طور پر اتنی قربانی کر رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ میں ایک ایسے جلسے میں شامل ہونے جا رہا ہوں جہاں انسان نہیں بلکہ فرشتے کام کرتے نظر آئیں گے. میں نے نہ رات کو لوگوں کو سوتے دیکھا نہ دن کو. ہر وقت خدمت کے لیے تیار کھڑے ہیں، نہ تھکتے ہیں نہ اکتاتے ہیں. 20 دفعہ بھی کوئی چیز مانگو تو مسکرا کر پیش کر دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ یہاں انہوں نے ریویو آف ریلیجن اور مختلف تصاویر کی نمائش بھی دیکھی. ہیومینٹی فرسٹ کے اسٹال پر بھی گئے. کہنے لگے کہ جس نہج پر جماعت احمدیہ کام کر رہی ہے اس سے لگتا ہے کہ جماعت اگلے چند سال میں دنیا پر غالب آ جائے گی انشاءاللہ. پھر کہتے ہیں ہم نے عالم کے لیے نہایت مدبرانہ کوششیں ہو رہی ہیں. نصائح اور تجاویز دنیا کے سامنے رکھی جاتی ہیں. اگر لوگ ان نصائح پر عمل کریں تو یہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے. پھر انہوں نے کہا کہ اگر جلسے سالانہ کو میں خلاصتاً بیان کروں تو سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جماعت احمدیہ انسانیت کے لیے امن، محبت اور بھائی چارے کا ایک عظیم نمونہ ہے. فرینچ گیانا سے ایک مہمان جیک برتھل جلسہ میں شامل ہوئے تھے. موصوف فرینچ گیانا کی کورٹ کے جج ہیں اور ملک کے بشپ کی نمائندگی میں آئے تھے. یہ کہتے ہیں کہ میں جب جلسے سالانہ میں شامل ہونے کے لیے فرینچ گیانا سے روانہ ہوا تو میری ٹانگ میں درد تھا، لیکن جلسے میں شامل ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے معجزانہ رنگ میں شفا دی اور پورا جلسہ درد کا نام و نشان نہیں رہا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ جلسے کی جو برکات احمدیوں کو پہنچتی ہیں اس سے غیر بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. کہتے ہیں کہ جہاں تک جلسے کے انتظامات کا تعلق ہے تو میں ایک لمبا عرصہ ورک انسپیکٹر رہا ہوں اور ہر کام کو تنقیدی نگاہ سے دیکھتا ہوں، مگر جس طریق پر جماعت احمدیہ کے والنٹیئرز کام کر رہے تھے وہ قابل تعریف ہے. ہر ایک اپنا کام آسن رنگ میں کام کر رہا تھا. خاص طور پر اتنے بڑے مجمع کی سیکیورٹی کا انتظام کرنا کوئی آسان کام نہیں. اسی طرح اتنی کثیر تعداد میں لوگوں کے لیے کھانا تیار کرنا اور پھر انہیں وقت پر کھلانا معمولی کام نہیں. پھر کیا نائجیریا کے ایک مشہور ٹیلی ویژن MIT کے چیئرمین یہاں آئے تھے، مریب اساری صاحب. یہ کہتے ہیں جلسہ سالانہ میں شرکت کر کے مجھے یوں محسوس ہوا، الحاج ہیں یہ، حج کیا ہوا انہوں نے، یوں محسوس ہوا کہ میں عرفات کے مقام پر ہوں اور ہر طرف پیار، محبت اور خوشی بکھر رہی ہے. ایسا نظارہ میں نے دنیا میں کبھی نہیں دیکھا. اور خدام بڑی عمدگی سے ڈیوٹی دے رہے تھے. اطاعت کے جذبے سرشار تھے. اطاعت امام کا جو نظارہ میں نے جماعت احمدیہ کے خلیفہ اور اس کی جماعت میں دیکھا ہے وہ کہیں نہیں دیکھا. کانگو کنشاسا سے جسٹر نال کی لومبا صاحب آئے ہوئے تھے جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جج ہیں. انہوں نے کہا کہ بحیثیت جج خدا تعالیٰ نے مجھے اتنی فراست دی ہے کہ دیکھ سکوں کہ کہیں حقیقت کو چھپایا جا رہا ہے اور کہاں اظہار حق کیا جا رہا ہے، کہاں حقیقت کو چھپایا جا رہا ہے اور کہاں
اظہار حق کیا جا رہا ہے۔ جماعت احمدیہ کی طرف سے جس اسلام کا مجھے تعارف کروایا گیا تھا، اس کا عملی نمونہ میں نے جلسے میں شامل ہو کر دیکھ لیا ہے۔ میرے دل میں اگر کوئی شک تھا تو اب دور ہو گیا ہے۔ دراصل حقیقی اسلام یہی ہے جو جماعت احمدیہ پیش کر رہی ہے۔ اسلام کے اسی پیغام کی آج دنیا کو ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا مستقبل اسی پیغام سے وابستہ ہے۔ اسی اسلام کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہمیں دہشت گردوں کا اسلام نہیں چاہیے۔ سیرا لیون کے وائس پریزیڈنٹ بھی جلسے میں شامل ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کا سالانہ جلسہ بہت عظیم الشان ہے اور ساری قوموں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ مجھے جلسے میں شامل ہو کر بہت محبت ملی۔ مکینی سیرا لیون شہر ہے، وہاں کے میئر شامل ہوئے۔ کہتے ہیں تینوں دن روحانیت سے بھرپور تھے اور میری زندگی میں عظیم انقلاب پیدا کرنے کا موجب بنے ہیں۔ میں نے کبھی لوگوں کو اس طرح ایک دوسرے سے پیار کرتے نہیں دیکھا۔ سیرا لیون سے ڈپٹی منسٹر آف سپورٹس آئے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں جلسہ سالانہ میں شمولیت میری زندگی کا انوکھا تجربہ تھا۔ چھوٹے بڑے اور بوڑھے سب لوگ آگے بڑھ بڑھ کر مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہے تھے اور ایک دوسرے سے بڑھ کر مہمانوں کی خدمت کر رہے تھے۔ میں نے آج تک کسی بھی مذہبی یا سیاسی جلسے میں اس قدر مہمانوں کی عزت اور محبت نہیں دیکھی۔ بینین کی نیشنل اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر ایرک ہونڈے صاحب آئے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی بات جو میرے مشاہدے میں آئی وہ یہ تھی کہ جماعت احمدیہ کے افراد اپنے خلیفہ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ چیز کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ کہتے ہیں میں نے اس جلسے میں شامل ہو کر اپنی زندگی کے بہترین لمحات گزارے ہیں۔ میں نے تمام انتظامات کا جائزہ لیا ہے۔ ہر چیز میں مجھے حسن انتظام ہی نظر آیا۔ 35,000 سے زائد افراد کے جلسے میں ٹرانسپورٹ کا بہترین انتظام تھا اور ٹریفک کو بڑی مہارت سے گائیڈ کیا جا رہا تھا۔ اتنی بڑی تعداد کے باوجود صفائی کا معیار بھی اچھا تھا، کہیں گندگی نظر نہیں آئی۔ ان تمام انتظامات پر 5,000 سے زائد جماعت احمدیہ کے لوگ رضاکارانہ طور پر کام کر رہے تھے اور ان رضاکاروں میں اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ بھی شامل تھے، بوڑھے بھی شامل تھے، جوان بھی شامل تھے، مرد عورتیں اور کم اور بچے بھی شامل تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک غیر معمولی بات ہے جو کسی بھی مذہبی یا دنیاوی تنظیم میں نظر نہیں آئے گی۔ ارجنٹائن سے ایک احمدی آئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سچے مذہب کی تلاش میں 10 سال گزارے ہیں اور بالآخر جماعت احمدیہ میں شامل ہو کر مجھے سچا مذہب مل گیا۔ جلسہ سالانہ کی آرگنائزیشن سے میں بہت متاثر ہوا ہوں۔ سب سے زیادہ جس چیز نے مجھے متاثر کیا وہ جلسے میں نوجوان نسل کی موجودگی تھی۔ میں نے آج تک کسی دوسرے مذہب میں نوجوان نسل کی کسی مذہبی فنکشن میں اس قدر انوالومنٹ نہیں دیکھی جس طرح جماعت احمدیہ میں ہے۔ کہتے ہیں عالمی بیعت میں شمولیت میری زندگی کے خوش ترین لمحات تھے۔ بیعت کے دوران میرا دل اور جسم لرز رہا تھا۔ 10 شرائط بیعت دراصل قرآن کریم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کا خلاصہ ہیں۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی نہیں کہ میں ارجنٹائن کا پہلا مسلمان ہوں جسے احمدیت قبول کرنے کی توفیق ملی، اور اب انشاءاللہ اپنے ملک میں جا کر میں احمدیت کی تبلیغ بھرپور انداز میں کروں گا۔ جاپان سے ایک مہمان یوشیو ایوامورا صاحب بھی تشریف لائے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ مہمان نوازی کی روایات اور کارکنان کا محبت و شفقت کا رویہ ہم سب کے لیے ایک ناقابل فراموش یاد ہے۔ جلسہ سالانہ برطانیہ اقوام متحدہ کا حقیقی نمونہ پیش کر رہا تھا، جہاں ہر رنگ و نسل اور قوم کے افراد ایک خاندان کی طرح نظر آ رہے تھے۔ اس روحانی ماحول نے میرے دل پر ایک خاص اثر کیا ہے۔ جاپان سے ایک دوست ڈاکٹر جیوانی مونٹے بھی آئے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں یہ موصوف جو ہیں یہ میڈیکل سائنس میں PhD ہیں اور ٹوکیو انٹرنیشنل بک فیئر کے موقع پر ان کا جماعت سے رابطہ ہوا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ 10 سال سے مختلف مذاہب اور معاشروں کی تحقیق کر رہا تھا، عیسائیت سے متنفر ہو چکا تھا، حق کی تلاش میں تھا۔ بک فیئر کے پہلے دن جب انہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی تصنیف اسلامی اصول کی فلاسفی دی گئی تو اگلے دن دوبارہ ہمارے پاس لکھنے والے لکھتے ہیں ہمارے مشنری آئے اور کہنے لگے کہ رات کو اسلامی اصول کی فلاسفی کا مطالعہ شروع کیا
اور میرے لیے مشکل تھا کہ اس کتاب کو پڑھے بغیر سو جاتا۔ صبح تک جب تک اس کتاب کا مطالعہ مکمل نہ کیا تو مجھے اس کتاب کا مطالعہ مکمل کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اسلام ایک سچا مذہب اور حق و صداقت کا راستہ ہے۔ انہوں نے 1 سال کے دوران کہتے ہیں میں نے 50 بار اسلامی اصول کی فلاسفی پڑھی ہے، اور کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو پیش کردہ فلسفہ غیر معمولی کشش رکھتا ہے۔ اور جو موصوف جلسہ دیکھ کر کہنے لگے کہ میں حق کی تلاش میں تھا اور مجھے حق مل گیا ہے، اسلام احمدیت سے بہتر کوئی طرز زندگی نہیں ہے۔ چنانچہ موصوف نے جلسے کے فوراً بعد اگلے روز، پہلے دن تو بیعت نہیں کی تھی، اگلے روز یہ آئے میرے پاس کہ میں نے بیعت کرنی ہے، اور پھر ان کی وہاں بیعت ہوئی تھی مسجد میں۔ جاپان سے غیر احمدی دوست ماسایوکی آکوتسو صاحب جو ٹوکیو یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں جلسے میں شامل ہوئے، جماعت احمدیہ کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں اور اس غرض سے ربوہ کا سفر بھی کر چکے ہیں۔ یہ موصوف نے بتایا کہ ربوہ کے دورے کے دوران واپسی پر ہمارے معزز میزبانوں اور گاڑی کے ڈرائیور نے مجھے کہا کہ مہمان نوازی میں کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو تو معاف کر دیں۔ اس کیفیت نے میرے دل پر بے انتہا اثر کیا، اور آج یہاں جلسے پہ آیا ہوں تو ایسی اعلیٰ روایات یہاں بھی دیکھنے کو ملی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جماعت احمدیہ کی تعلیم اور عمل جو ہے وہ ایک ہے، ہر جگہ یہ نظر آتے ہیں نمونے۔ اسپین سے نیشنل اسمبلی کے 2 ممبران پارلیمنٹ آئے ہوئے تھے۔ ایک جوس ماریا صاحب تھے، کہتے ہیں کہ جلسے کے انتظامات دیکھ کر یہی سوچتا رہا کہ ہمیں اس طرح کا انتظام کرنا پڑے تو ہم کیسے کریں گے۔ اس وقت دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ تینوں دن جلسے کے پروگرام میں رہے، شرکت کرتے رہے، اور متعدد بار اس بات کا اظہار کیا کہ ایسے منظم کام ہماری حکومتیں نہیں کر سکتیں جو یہاں پر رضاکار کر رہے ہیں۔ میں اس جلسے سے بہت کچھ سیکھ کر جا رہا ہوں۔ بس یہ رضاکاروں کی، والنٹیئرز کی، کارکنان کی جو کام ہے، یہ بھی خاموش تبلیغ ہے جو یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر خاتون پارلیمنٹ ممبر جو تھیں کہتی ہیں کہ جماعت احمدیہ بڑی انتھک محنت کر رہی ہے دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے۔ کہتی ہیں کہ میرا اسپین کے مشہور تاریخی شہر ٹولیڈو سے تعلق ہے، جہاں کسی دور میں مختلف تہذیبیں جن میں مسلمان، یہودی اور عیسائی شامل ہیں وہاں متحد ہو کر امن کے ساتھ رہتے رہے ہیں۔ ہمیں اس دور پر فخر ہے، اور اسپین کی تاریخ کا وہ ایک سنہری دور تھا۔ موصوفہ نے کہا کہ 1000 سال قبل بنو امیہ خاندان سے عبد الرحمن اول اسپین آئے، اور انہوں نے کہا کہ وہ اس ملک کو اپنا گھر سمجھتے ہیں۔ آج ہم کہتی ہیں آج ہم آپ کے خلیفہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ آپ لوگ جب ہمارے ملک میں آئیں تو اسے اپنا گھر سمجھیں۔ فرانس کے میرزا کہتے ہیں کہ یہاں ایک ہی خاندان کے 35 افراد شامل تھے جلسے پہ سر، جن میں 28 تو احمدیت قبول کر چکے تھے، مگر ان کے والد اور والدہ اور ان کی ایک بیٹی اور اس کے 3 بچے ابھی احمدیت نہیں انہوں نے قبول کی تھی۔ والد کافی بڑی عمر کے ہیں۔ جمعہ کی نماز سے پہلے کہنے لگے کہ میں اس ماحول کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا ہوں۔ پھر بیان کرتے ہیں کہ اب یہاں اس جلسے میں شامل ہو کر اور جلسے کا ماحول دیکھ کر پتہ چلا ہے کہ میرے بچے کیوں احمدی ہوئے ہیں، اور جب سے احمدی ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی حالت ہی بدل گئی ہے۔ اسلامی تعلیم پر ایسا عمل ہے کہ خدا کا جتنا شکر کیا جائے کم ہے، اور یہ سب احمدیت کی وجہ سے ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں جب جوان تھا تو ایک خواب دیکھا تھا، ایک عجیب سی جگہ ہے جہاں بہت سے لوگ ہیں۔ اب جلسے پر آ کے وہ خواب یاد آ رہی ہے۔ جلسے کے دوسرے دن انہوں نے بتایا کہ آج میں نے 5 مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ چنانچہ وہ اور ان کی اہلیہ اتوار کی جو عالمی بیعت ہوئی ہے اس میں شامل ہوئے، اور بیعت کر کے اب جماعت میں شامل ہو گئے۔ یہ کہتے ہیں کہ بیعت کے وقت ان کا سارا خاندان وہاں موجود تھا، جو بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔
پھر ان کی بیٹی کے بارے میں بھی مرزا لکھتے ہیں کہ 3 بچوں کا جو پہلے ذکر ہو چکا ہے، انہوں نے پرانا تعلق ہے جماعت سے لیکن بیعت نہیں کی تھی، اور اتوار کی صبح فجر کی نماز کے بعد وہ کہتی ہیں میرے پاس آئے خامد اور بیٹی، کہنے لگے کہ آپ سے ایک بات کرنی ہے، اور ساتھ ہی رونے لگ گئے۔ میرے پوچھنے پر بتایا کہ میں اس لیے بیعت نہیں کر رہا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ اپنی بیوی اور بچوں کو ساتھ لے کر بیعت کروں، اب جب جلسے میں شامل ہوا تو میرا بہت دل کر رہا تھا کہ بیعت کر لوں، لیکن میری شدید خواہش تھی کہ میری بیوی میرے ساتھ بیعت کرے۔ چنانچہ آج صبح فجر کی نماز میں نے بہت دعا کی۔ نماز کے بعد میری اہلیہ نے مجھے کہنے لگیں کہ میں نے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ اس پر میں نے اسے کہا کہ میں نے بھی تم سے کچھ کہنا ہے۔ چنانچہ میری اہلیہ نے کہا کہ میں بیعت کرنا چاہتی ہوں۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں بھی یہی بات کہنے والا تھا کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، اور میں دعا کر رہا تھا کہ ہم اکٹھے بیعت کریں، اور آج اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی، تو وہ بولی میں بھی یہی دعا کر رہی تھی۔ اس طرح بڑی جذباتی تھی اس فیملی کی حالت۔ یونان کے وفد کے تاثرات۔ یونان سے وفد آیا ہوا تھا پہلی دفعہ۔ ڈاکٹر اکرم شریف داماد دوغلو صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی مسلمان جماعت کو اتنا منظم نہیں دیکھا جس طرح منظم جماعت احمدیہ ہے۔ ہر کوئی آپ سے نہایت محبت اور اخوت کے جذبے سے ملتا ہے، خواہ وہ آپ کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ سلوینین وفد کے بھی تھا، 3 افراد پر مشتمل۔ وہاں کے ایک دوست زما گوپالش جو کہ بطور ترجمان کے کام کرتے ہیں، کچھ عرصہ سے جماعتی لٹریچر کے ترجمہ کے بھی کام کر رہے ہیں۔ موصوف کہتے ہیں کہ جلسے سالانہ میں شامل ہونے سے پہلے میرا جماعت کے متعلق تعارف صرف پڑھنے تک محدود تھا، لیکن جلسے میں شامل ہو کر اور جلسے کا ماحول دیکھ کر اب یقین ہو گیا ہے کہ جو کچھ میں نے جماعت کے بارے میں پڑھا تھا وہ ایک حقیقت ہے۔ مثال کے طور پر محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں کا قول میں نے پہلے پڑھا تھا یا سنا تھا، لیکن جلسے میں آ کر اور مختلف لوگوں سے مل کر اور جلسے کے ماحول کو دیکھ کر اس قول کی عملی حالت بھی دیکھ لی کہ جماعت احمدیہ کا ہر فرد اس قول پر عمل کرنے والا ہے۔ یہ جہاں لوگوں کے تاثرات آپ سنتے ہیں، وہاں ہر ایک کو اپنے اپنے جائزے بھی لیتے رہنا چاہیے کہ یہ اثر جو قائم ہوا ہے اس کو ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے کہ اس کو ہمیشہ قائم رکھنے کی کوشش کرے دوسروں پر۔ سلوینین وفد میں شامل یونیورسٹی کے پروفیسر بھی تھے، آندرے یابورش صاحب کہتے ہیں میں پہلی مرتبہ کسی اسلامی پروگرام میں شامل ہوئی، عورت ہیں، خاتون ہیں یہ صاحبہ، اور پہلی مرتبہ مجھے اسلام کے بارے میں مثبت تعارف حاصل ہوا۔ جماعت حقیقت میں انسانیت کی خدمت کر رہی ہے۔ پھر کہتی ہیں کہ ڈائننگ ہال میں بچے کھانا سرو کر رہے تھے اور ہم سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو انہیں بتائیں۔ اس طرح چھوٹے چھوٹے بچے جلسہ گاہ میں پانی پلا رہے تھے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ساری چیزیں بچوں کی تربیت اور ان کی پرورش کے لیے بہت ضروری ہیں۔ سویڈن کے ایک پولیس افسر آئے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ آپ جو پیغام دے رہے ہیں اس کا میں نے عملی مشاہدہ بھی دیکھا ہے، کاش کہ یہ پیغام دنیا کے تمام ممالک تک پہنچ جائے۔ یہ پولیس آفیسر ہیں، کہتے ہیں اگر یہ پیغام سویڈن میں بھی پہنچ جائے تو میں اپنی نوکری سے استعفیٰ دے دوں، کیونکہ پولیس کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، اور جو پیسے پولیس والوں کی تنخواہ میں دیتے ہیں وہی غریبوں بوڑھوں کی ضروریات پوری کرنے کے کام آئیں گے اگر ہمارا معاشرہ پرامن اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والا ہو جائے گا۔ بس یہ چیزیں ہر احمدی کو جہاں شکر گزار بناتی ہیں، وہاں جن میں چھوٹی موٹی کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ سوئٹزرلینڈ سے پریس اور میڈیا سے تعلق رکھنے والے مہمان برانسویل سلیو بیلی صاحب شامل ہوئے۔ کہتے ہیں کہ جلسہ سالانہ کے آخری دن شامل ہوا۔ میں دنیا کے مختلف ایونٹس میں شامل ہوتا رہتا ہوں، لیکن اس طرح کا ایونٹ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ایک عجیب نظارہ تھا، جب لوگوں کو رکنے کو کہا جاتا تو خاموشی سے رک جاتے، اور جب ان کو مڑنے کو کہتے تو اسی طرف کو مڑ جاتے۔ کسی نے اس بات پر غصے کا اظہار نہیں کیا کہ ان کو کیوں روکا جا رہا ہے۔ مجھے نہیں نظر آیا کہ کوئی کارکن یا کوئی بھی جلسے میں شامل ہونے والا غصے سے بات کر رہا ہے۔
میں نے کافی ملک دیکھے ہیں مگر اس طرح کا پرسکون اور اعلیٰ نظام کہیں نہیں دیکھا۔ یہ غیر احمدی سوئس غیر مسلم مائیکل شیرنبرگ شامل ہوئے، کہتے ہیں سوئٹزرلینڈ کے ہی ہیں کہ سب سے بڑھ کر عالمی بیعت کا نظارہ تھا کہ کس طرح لوگ اپنے عقیدے اور خلیفہ کے ساتھ وابستگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایک نو احمدی دوست ہیں مائٹا کلاف واسرو مائکرونیشیا سے آئے ہوئے تھے اور وہاں 11 سال تک میر بھی رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں سارا کچھ دیکھنے کے بعد کہ اب میں مصمم ارادہ لے کر جا رہا ہوں کہ اپنے خاندان اور کوسرائے جو شہر ہے ان کا، کہ لوگوں کے اسلام کے بارے میں غلط تاثرات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ بس جلسہ تبلیغ کا بہت بڑا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جمیکا سے ایک جرنلسٹ آئی ہوئی تھیں، کہتی ہیں جب کیمرہ مین شروع میں ان کے ساتھ ایک کیمرہ مین بھی تھا، کسی مسلمان مجمع میں شامل ہونے سے ہچکچا رہا تھا، لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ ہر ایک ان کے ساتھ محبت سے پیش آ رہا ہے اور ان کا خیال رکھا جا رہا ہے تو پوچھنے لگے کہ کیا ان لوگوں کے دلوں میں واقعی ہمارے لیے پیار ہے یا یہ صرف دکھاوا کر رہے ہیں۔ اس پر ہمارے مبلغ نے انہیں جواب دیا کہ اخوت اور بھائی چارہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے، آپ سارا جلسہ گزاریں آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا لوگ دکھاوا کر رہے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ جب جلسہ ختم ہوا یہ کیمرہ مین کہنے لگے کہ کوئی شک نہیں کہ جس محبت اور اخوت اور ایک دوسرے کے لیے محبت کا جلسے پر مظاہرہ ہو رہا تھا وہ محض دکھاوا نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی۔ پھر انہوں نے جرنلسٹ جو تھیں انہوں نے میرا انٹرویو بھی لیا تھا، کہتی تھیں وہاں جا کے میں لکھوں گی یا ڈاکومنٹری بناؤں گی تو اس سے مزید تبلیغ کے راستے کھلتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ جب جماعت احمدیہ کے ان تعلیمات کو جمیکا میں پھیلانے کے لیے سخت محنت کروں گی۔ اب یہ عیسائی ہیں اور ہماری تبلیغ کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ پاناما سے ایک دوست رونالڈو کوچز صاحب آئے ہوئے تھے، کہتے ہیں اس طرح کی پرامن فضا کی مثال آج کے دور میں ملنا ممکن نہیں۔ ہمارے ملک میں بھی کثیر تعداد میں مسلمان رہتے ہیں لیکن لوگ ان کے بارے میں اچھا تاثر نہیں رکھتے بلکہ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ مجھے بھی جب مسلمانوں کے جلسے میں شامل ہونے کی دعوت ملی تو مجھے لگا یہ لوگ بھی پاناما کے مسلمانوں کی طرح ہی ہوں گے، لیکن جب میں یہاں پہنچا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں نے یہاں محبت، پیار اور امن کی ایسی فضا دیکھی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کہتے ہیں آج کے بعد اگر کوئی شخص اسلام کے بارے میں غلط نظریہ پیش کرے گا تو میں اس کا بھرپور دفاع کروں گا کہ سارے مسلمان ایک جیسے نہیں ہوتے۔ قازقستان کے تانا شیواما صاحب اسٹیٹ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں اور نیو یارک اکیڈمی کی ممبر بھی ہیں۔ سن 2000 میں ان کو لیڈی آف ورلڈ کے طور پر منتخب کیا گیا تھا۔ اپنے تاثرات میں بیان کرتی ہیں کہ میں اپنی 75 سالہ زندگی میں دنیا کی بہت سی جگہیں دیکھ چکی ہوں لیکن انسانیت سے محبت اور انسانیت کی حقیقی معنوں میں مدد کرنا میں نے صرف یہاں ہی دیکھا ہے۔ بہت شاندار منظر تھا کہ سب کی موجودگی میں مختلف فیلڈز کے طلباء نے کارکردگی کی بنا پر میڈل حاصل کیے۔ یہ بات اور یہ اعزاز ہمیشہ ان کے دلوں میں پختہ رہے گا اور ان کو مستقبل میں بھی اپنی زندگی کو اسی اصول کے مطابق ڈھالنے میں ممد و معاون ہوگا۔ کہتی ہیں میں بھی اس جلسے کی بدولت اپنے اندر ایک روحانی تازگی اور قوت محسوس کرتی ہوں۔ ایک طالبہ گوئٹے سے آئی تھیں، کہتے ہیں جلسے میں شامل ہونا میرے لیے انتہائی خوش کن تجربہ تھا۔ اس جلسے کے روحانی ماحول نے میری آئندہ زندگی کو سنوارنے کی طرف رہنمائی کی ہے۔ کروشیا سے 28 افراد کا وفد آیا ہوا تھا اور کروشین قومی اسمبلی کے ممبر پارلیمنٹ بھی تھے اس میں شامل پانڈک صاحب۔ کہتے ہیں میرا کسی بھی مسلمان تنظیم کے اجتماع میں شرکت کا پہلا موقع تھا۔ پھر یہ آخری تقریب بھی انہوں نے سنی۔ کہتے ہیں اگر ان نصیحتوں پر عمل کریں تو دنیا امن کا گہوارہ بن جائے، اور کافی متاثر تھے۔ سیرا لیون کے نیشنل ٹی وی SLBC کے جرنلسٹ بھی شامل ہوئے۔ یہ کہتے ہیں آپ نے جلسے میں مجھے دعوت دے کر بڑا احسان کیا اور
کہتے ہیں جلسے کے دوران ہی میں نے جماعت احمدیہ میں شامل ہونے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا، چنانچہ موصوف نے عالمی بیعت کے دن بیعت بھی کر لی۔ پال سینگر ڈیوس جو برٹش رائل ایئر فورس میں گروپ کیپٹن ہیں، کہتے ہیں میں لازماً اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ اب تک میں نے سینکڑوں ایسے پروگرام دیکھے ہیں، لیکن ایسا منظم پروگرام کبھی نہیں دیکھا۔ خاص کر ایسے امور پر بات چیت کر کے بہت اچھا لگا کہ ہم آج کل بہت سے خطرات میں گھرے ہوئے ہیں اور ان خطرات سے نکلنے کا کیا حل ہے، اور اس حوالے سے بہت سی اچھی باتیں سننے کو ملیں۔ آئیوری کوسٹ سے 2 ممبر پارلیمنٹ آئے ہوئے تھے، کہتے ہیں کوآکو واترا صاحب ان میں سے ایک تھے، کہتے ہیں میری زندگی کے اہم لمحات میں سے ہے۔ میں کئی سالوں سے احمدی ہوں، مگر اس طرح کا روحانی ماحول پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ میں احمدی تو پہلے سے ہی تھا، لیکن جلسہ سالانہ میں شامل ہو کر میرا ایمان اور بھی مضبوط ہو گیا۔ برٹش سوسائٹی آف ٹیورن شراؤڈ نیوز لیٹر کے ایڈیٹر ہافرے صاحب تھے، کہتے ہیں یہ بھی ٹیورن شراؤڈ کے ماہرین میں سے ہیں کہ میں نے آج تک جتنے فورمز پر کفن مسیح کے حوالے سے بات چیت کی ہے، ان میں سب سے زیادہ بہترین فورم یہ تھا۔ کہتے ہیں یہ 3 دن علمی لحاظ سے میرے لیے غیر معمولی تھے، نہ صرف شراؤڈ کے بارے میں بلکہ احمدیہ جماعت کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہے۔ میرا اس بارے علم نہ ہونے کے برابر تھا، اس سے میرے لیے تحقیق کی نئی راہیں کھلی ہیں۔ اور دوسری بعض شخصیات بھی تھیں ٹیورن شراؤڈ پر تحقیق کرنے والی، وہ بھی شامل ہوئیں ان میں ایک صاحب بیری شارٹس ہیں جو کہتے ہیں جو کہ ٹیورن شراؤڈ کے حوالے دنیا بھر میں سب سے زیادہ مستند سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی تقریر تو وہاں سن چکے ہیں آپ لوگ۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا یہاں آنے کا مقصد، بہت ساری باتوں کے علاوہ جو ایک خاص بات تھی کہ میرا یہاں آنے کا مقصد آپ لوگوں کو شراؤڈ آف ٹیورن کے بارے میں آگاہی دینا تھا، لیکن مجھے یہ تسلیم کرنا پڑ رہا ہے کہ جس قدر میں آپ کو اس حوالے سے علم دے سکتا ہوں، ان چند دنوں میں اس سے کئی گنا میں نے آپ لوگوں سے علم سیکھا ہے۔ پریس اور میڈیا کی میں نے بات کی تھی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال پریس میڈیا کے ذریعے سے جلسے کا بہت تعارف ہوا ہے وسیع پیمانے پر، اور اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح پیغام پہنچایا۔ جلسہ کی خبر اور ویڈیو کلپس ٹیلی ویژن اور آن لائن ویڈیو کے 7 مختلف پروگرام کے ذریعے کل 3.3 ملین افراد تک پہنچی خبر۔ ریڈیو کے 34 پروگرامز کے ذریعے 2.79 ملین افراد تک پیغام پہنچے۔ پرنٹ اور آن لائن میڈیا کے 14 مختلف فورمز کے ذریعے 7.7 ملین افراد تک پیغام پہنچا، اور سوشل میڈیا میں 1195 شاملین کے ذریعے جلسے کا پیغام 5 ملین افراد تک پہنچا۔ اس طرح مندرجہ بالا فورمز کے ذریعے کل 12.63 ملین افراد تک جلسے کی کارروائی اور خبر اور پیغام اور تصاویر اور ویڈیو کلپس پہنچے۔ اور افریقہ کے علاوہ ایسے ممالک جہاں جلسے کے حوالے سے میڈیا کو کوریج ملی ہے، ان میں برطانیہ، اسکاٹ لینڈ، ویلز، آئرلینڈ، USA، کینیڈا، پاکستان، انڈیا، فرانس، جمیکا، بولیویا، یونان اور بیلیز شامل ہیں۔ سب سے اہم چینل میں BBC نیوز 24 شامل ہے، جس پر جلسے کی خبر 3 مرتبہ نشر ہوئی۔ یہ بھی پہلی دفعہ ہی ہوا ہے۔ ابتدائی طور پر اس چینل پر 1 مرتبہ خبر نشر کرنے کی اجازت دی گئی تھی، تاہم بعد میں مزید خبر نشر کرنے کی اجازت دی گئی۔ انٹرنیشنل نیوز ایجنسی فرانس AFP نے بھی جلسے کی خبر نشر کی۔ AFP نے ویڈیو رپورٹ بھی جاری کی، جو کہ بعض USA، UK اور انڈیا میں درجنوں خبروں کی ویب سائٹ پر نشر کی گئی۔ ان میں یاہو نیوز، NBC نیوز، MSN نیوز شامل ہیں۔ پھر ریڈیو کوریج 34 ریڈیو انٹرویوز BBC کے 3 نیشنل ریڈیو اسٹیشنز، 24 ریجنل ریڈیو اسٹیشنز اور 2 لوکل ریڈیو اسٹیشنز پر نشر ہوئے۔ ان میں 4 BBC ریڈیو 4 بھی شامل ہے، جو کہ برطانیہ کا سب سے زیادہ سنا جانے والا ریڈیو اسٹیشن ہے۔
اس پر 20 منٹ کا طویل انٹرویو نشر کیا گیا۔ اس کے علاوہ BBC اسکاٹ لینڈ اور BBC ریڈیو ایشین نیٹ ورک شامل ہیں۔ BBC ریڈیو اسٹیشن نیٹ ورک پر 1 گھنٹے سے زائد دورانیے کا انٹرویو شائع کیا گیا۔ 33 ریڈیو اسٹیشن کے ذریعے کل 2.79 ملین افراد تک پیغام پہنچا۔ ان میں سے کم از کم 2 انٹرویوز کا آغاز جو تھا وہ ایک جرنلسٹ BBC کی تھی، کیرولائن وائٹ، انہوں نے میرے سے انٹرویو لیا تھا، اس کو انہوں نے نشر کیا، جس پہ اب یہاں کے مسلمان تنظیموں کی طرف بہت شور پڑ رہا ہے کہ ہمیں اکٹھا ہو جانا چاہیے، مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کر رہا، ہم اکٹھے ہو کے مسلمانوں کی نمائندگی کریں گے۔ 2 ایشین اور کیتھولک ہیرلڈ نے جلسہ سے قبل ہی خبر اور آرٹیکل چھاپے۔ ہفنگٹن پوسٹ نے بھی 2 آرٹیکل شائع کیے، اسی طرح اور بہت سے ہیں۔ سوشل میڈیا ٹویٹر وغیرہ کے ذریعے بھی پیغام پہنچتا رہا۔ یہ جو ہے مرکزی رپورٹ۔ اس کے علاوہ UK کے پریس میڈیا کے ذریعے سے میرا خیال ہے 2-3 ملین تک تو ضرور پیغام پہنچا ہوگا۔ افریقن ممالک میں ملکی ٹی وی جلسہ سالانہ کی لائیو کوریج دیتے رہے، جن میں گھانا، نائجیریا، سیرالیون، یوگنڈا اور کانگو کنشاسا شامل ہیں۔ حدیقۃ المہدی سے براہ راست لائیو نشریات کیں۔ گھانا کے ایک دوست نانا اسے کوتو صاحب نے فون کر کے بتایا کہ میں مذہباً عیسائی ہوں، لیکن آپ کے جلسہ سالانہ کی لائیو نشریات دیکھ کر مجھ پر جذباتی کیفیت طاری ہے، میرے لیے آنسو روکنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت اسلام کی نمائندگی میں جماعت احمدیہ سب سے آگے ہے۔ میری دعا ہے کہ میں آپ کی جماعت کا مبلغ بن کر جماعت احمدیہ کا پیغام پھیلاؤں۔ ٹمالے گھانا سے خاتون ہما عدت صاحبہ نے کہا کہ میں نے گھانا ٹی وی کے ذریعے جماعت احمدیہ کا جلسہ دیکھا ہے اور یہ جلسہ دیکھ کر میں بہت متاثر ہوئی ہوں۔ میں مسلمان تو ہوں، لیکن جلسہ سالانہ کی یہ نشریات دیکھ کر میں احمدی مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ یوگنڈا سے ایک دوست نے فون کر کے بتایا کہ میں نے جلسے کی نشریات ٹی وی پر دیکھی ہیں، میں آپ کی جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ چنانچہ موضوع مشن ہاؤس آئے اور بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں شامل ہو گئے۔ گھانا سے ایک کالر نے فون کر کے کہا کہ آج جماعت احمدیہ ہی ہے جو اسلام کی حقیقی نمائندگی کر رہی ہے۔ میں اسلام کے متعلق کوئی بات نہیں سنتا تھا کیونکہ مسلمان اسلام کے نام پر ظلم کر رہے ہیں، لیکن آپ لوگ جس اسلامی تعلیم کو پیش کر رہے ہیں وہ سن کر میرا ذہن تبدیل ہو گیا ہے۔ ایک احمدی خاتون نے لکھا گھانا سے کہ آج اپنے کمرے میں بیٹھ کر ٹی وی پر جلسہ سالانہ کی نشریات دیکھ رہی ہوں اور مجھے لگ رہا ہے جیسے میں بھی جلسے میں شامل ہوں۔ میرا دل خوشی سے بھرا ہوا ہے اور آنکھیں آنسوؤں سے تر ہیں۔ سیرالیون میں اللہ تعالیٰ کی فضل سے سیرالیون کے نیشنل ٹی وی SLBCS پر جلسہ کی سالانہ کی 36 گھنٹے نشریات لائیو دکھائی گئیں۔ سیرالیون سے بہت سے لوگوں نے فری ٹیلی فون لائن پر بات کر کے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ایک صاحب جبرائیل صاحب کہتے ہیں میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن کی کوششوں سے آج ہم یہ جلسہ دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ جیسے خلیفہ کے ساتھ UK میں بیٹھے ہیں، یہ احمدی ہیں اور اپنے گھر میں بیٹھے ہی جلسے کی برکات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ کانگو کنشاسا میں بھی 4 بڑے بڑے شہروں میں جلسے کی نشریات دکھائی گئیں۔ ان شہروں میں سے 2 میں میرا آخری خطاب نشر کیا گیا، جبکہ 2 شہروں میں جلسے کی تمام کارروائی لائیو نشر کی گئی۔ کنشاسا میں جب آخری خطاب ہو رہا تھا تو ہم سے 2 گھنٹے کا وقت لیا تھا۔ جب 2 گھنٹے ختم ہو گئے تو ابھی خطاب جاری تھا، میرا ختم نہیں ہوا تھا۔ اس پر ٹیلی ویژن کے عملے سے درخواست کی گئی کہ کچھ مزید وقت دے دیں تاکہ خطاب مکمل نشر ہو جائے۔ انہوں نے کہا ہمارے پروگرام تو پہلے سے شیڈول ہوتے ہیں اور اس طرح وقت نہیں بڑھایا جا سکتا، لیکن چونکہ آپ کے خلیفہ کی تقریر جاری ہے اور اس تقریر کا ہم پر اس قدر اثر ہے کہ ہم آپ کو مزید وقت دے رہے ہیں۔ اس طرح مکمل خطاب کی کوریج دکھائی گئی اور اس کا اچھا فیڈ بیک بھی شروع ہو گیا آنا۔ ایک شخص نے فون کر کے بتایا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن آج تک میں نے ایسی باتیں کسی کے منہ سے نہیں سنی، میں فوراً جماعت احمدیہ میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ اور کانگو کے ایک شہر بکانگو میں GKV ٹی وی پر جلسہ نشر کیا گیا۔
اس ٹی وی کے سربراہ جوس صاحب نے کہا کہ میں اس عقیدت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اسلام کا جو تصور میرے ذہن میں تھا وہ یکسر تبدیل ہو گیا، اور مجھے خلیفۃ المسیح کے خطابات سن کر معلوم ہوا کہ اسلام ایک بہت ہی خوبصورت دل کو مو لینے والا مذہب ہے۔ اکثر گھروں میں کہتے ہیں کہ ایم ٹی اے کے پروگرام چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اور آخری خطاب خاص طور پہ ایک دوست نے کہا کہ ٹی وی پر آپ کا جلسہ دیکھا اور بہت خوشی ہوئی کہ دنیا میں ایک ایسا وجود بھی ہے جو اتنی پیاری تعلیمات دے رہا ہے۔ افریقن ممالک میں ریڈیوز اور جلسہ سالانہ کی کوریج جو ہوئی ہے، مالی میں جماعت 15 ریڈیو اسٹیشن کے ذریعے سے جلسہ سالانہ کی 3 دن کی کارروائی لائیو نشر ہوئی۔ اس طرح وہاں قریباً 10 ملین لوگوں نے جلسہ سالانہ یو کے کی لائیو کارروائی اپنی زبانوں میں سنی۔ اسی طرح بورکینا فاسو میں 4 ریڈیو اسٹیشن پر جلسہ سالانہ کی 3 دن کی کارروائی مکمل ہوئی، اس کا بھی بڑا وسیع سننے والے ہیں۔ اسی طرح سیرا لیون میں کارروائی نشر ہوئی۔ تو یہ ملینز لوگوں تک مختلف بر اعظموں میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس دفعہ جلسے کا پیغام پہنچا۔ اللہ کے فضل سے پریس میڈیا ٹیم نے بھی اچھا کام کیا، اور ایم ٹی اے نے بھی اس کے لیے بہت کام کیا، خاص طور پر ہمارے جو افریقہ کے انچارج بنائے گئے ہیں ایم ٹی اے کے، انہوں نے بہت کام کیا اس سلسلے میں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دے۔ بس اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کا تعارف اس جلسے کے ذریعے بہت وسیع ہوا ہے، اور ان میں جیسا کہ میں نے کہا بہت سے کام کرنے والے شامل ہیں ایم ٹی اے کے بھی، اور پریس سیکشن میں بھی، اور پریس سیکشن میں بھی کام کرنے والے یو کے نوجوان ہیں جو کام کر رہے ہیں، اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتوں کو مزید بڑھائے اور اجاگر کرے۔ بعض انسانی باتیں بھی ہیں جو انسامیہ اور مہمانوں کے لیے مختصراً پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شکایت میرے سامنے یہ آئی کہ کرسیاں کم تھیں بیٹھنے کے لیے مین مارکی میں، اور بیماروں اور مزدوروں کو نہیں ملیں، اور بظاہر چھوٹی عمر کے اور نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، اور عذر یہ پیش کیا گیا کہ ان کو کیونکہ کارڈ ایشو ہو چکے ہیں اس لیے ہم ان کو اٹھا بھی نہیں سکتے۔ تو ایک تو کارڈ کرسیوں کے مطابق ہونے چاہیے، یا پھر جگہ بڑھائیں، یا اگر وہاں جگہ نہیں ہوتی تو معذوروں اور بیماروں کے لیے کرسیوں کے لیے علیحدہ ایک مارکی ساتھ لگائی جا سکتی ہے۔ اس طرح بھی اگلے سال غور کرنا چاہیے۔ اور دوسرے یہ بھی ہے کہ ٹی وی اسکرین ایک کم ہے، ایک سے زیادہ ہونی چاہیے۔ عمومی طور پر تو غسل خانوں کا ٹوائلٹس کا انتظام صحیح رہا ہے، لیکن بعض دفعہ شکایت آتی تھی کہ پانی اور ٹیشو پیپر وغیرہ کی کمی تھی۔ بازار میں جانے والے پاکستانی مہمانوں کی غیر پاکستانیوں نے یہ شکایت کی ہے کہ وہاں بعض دفعہ اگر کچھ چیز خریدنی ہو اور لائن میں لگنا پڑے تو پاکستانی صبر کا مظاہرہ نہیں کر رہے تھے، دھکم پیل کرتے تھے۔ ان کو اپنے نمونے دکھانے چاہیے۔ کوئی جلسے کا مقصد تو یہ ہے ہی نہیں، پہلے دن بھی میں نے کہا تھا کہ صبر اور برداشت کریں اور دوسرے کا حق زیادہ دینے کی کوشش کریں۔ ٹرانسپورٹ کے انتظام کی عموماً اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی تعریف کی گئی ہے اس سال۔ بعض کارکنوں نے بعض مہمانوں کی شکایت کی ہے، چاہے وہ چند ایک یا ایک آدھ کا ہی تھا، لیکن غلط اثر ڈالنے والا تھا۔ کارکنوں تک ہی رہا تو ٹھیک ہے، شکر ہے ایسے مہمانوں تک نہیں پہنچا جو ہمیں دیکھ رہے تھے۔ کارکنان کی بات ماننا ہر آئے ہوئے مہمان کا فرض ہے، چاہے وہ کوئی ہو، کسی عہدیدار کا قریبی ہے یا کوئی بڑا ہے، کسی خاندان کا ہے، چاہے میرا رشتہ دار بھی ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ بات مانیں اور ماحول کو اچھا بنائیں، غلط رویے بعضوں نے دکھائے جو صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح وہ نوجوان جو ڈیوٹی پہ تھے اور اس بات پہ ہی زیادہ جذباتی ہو گئے کہ اگر یہ ہماری بات نہیں مانتے تو ہم ڈیوٹی نہیں دیتے، یہ بھی غلط سوچ ہے۔ ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مختلف طباعیں ہوتی ہیں، اس لیے کارکنوں کو بھی صبر اور حوصلہ دکھانا چاہیے، اور اگر کوئی غلط چیز دیکھیں تو شکایت کریں اپنے بالا افسر کو، پھر وہ آپ ہی سنبھال لیں گے۔ بہرحال عمومی طور پر جلسہ سالانہ بہت سے فضلوں کو لانے والا بنا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو، ہر اس شخص کو جس نے شمولیت کر کے یا ٹی وی کے ذریعے سے اسے دیکھا اور سنا،
اپنے اندر تبدیلی لانے والا بنائے، اور جو میڈیا کے ذریعے سے اسلام اور کا حقیقی پیغام دنیا کو پہنچا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی لوگوں کو عقل اور سمجھ دے کہ بہتر طور پر سمجھ سکیں اور اس حقیقی پیغام کو قبول کریں۔ نماز کے بعد میں ایک جنازہ غائب پڑھاؤں گا جو سیدہ فریدہ بیگم صاحبہ کا ہے، اہلیہ مکرم مرزا رفیق احمد صاحب، آپ مکرم سید جلیل شاہ صاحب کی بیٹی تھی، اور خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی بہو تھیں۔ حضرت میر حامد شاہ صاحب کی پوتی اور میر حسام الدین صاحب کی پوتی تھیں۔ 3 دن پہلے ان کی وفات ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت سید حبیب اللہ شاہ صاحب کی نواسی تھیں، اور حضرت ڈاکٹر عبدالستار شاہ صاحب کی پڑنواسی، یعنی حضرت ام طاہر کی بھتیجی کی بیٹی تھی۔ ان میر حسام الدین شاہ صاحب کی پڑپوتی تھیں۔ میر حسام الدین شاہ صاحب وہ ہیں جن کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے خاص تعلق تھا، جو شروع میں حضرت مسیح علیہ السلام کے والد نے آپ کو سیالکوٹ بھیجا ہے تو انہی گھر میں رہے تھے، اور اس لیے حضرت مسلم موعود نے بھی بات ذکر کیا کہ ان کا ایک خاص تعلق تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے۔ اسی طرح سید حبیب اللہ شاہ صاحب حضرت خلیفہ مسیح رابعہ کے ماموں تھے، یہ ان کی بیٹی کی بیٹی تھیں فریدہ بیگم صاحبہ۔ جب فریدہ بیگم کی والدہ رضیہ بیگم صاحبہ کا نکاح ہوا ہے تو حضرت مسلم موعود نے لکھا کہ اس خاندان کے خاص تعلق کی وجہ سے میں بیماری کے باوجود نکاح پڑھانے کے لیے آ گیا ہوں باہر، اور اسی طرح لڑکی کی طرف سے ولی بھی حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ خود بنے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان مرحوموں کے درجات بلند فرمائے۔ دینی لحاظ سے بھی ان کی بہو نے لکھا ہے کہ خاص طور پر آخری عمر میں تو بہت زیادہ انہوں نے مطالعہ کیا، حضرت مسیح علیہ السلام کی تو تمام کتب پڑھی، بلکہ 3 دفعہ پڑھی، ملفوظات پڑھی، تفسیر کبیر مکمل کی، خطبات باقاعدگی سننے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، اور ان کے بچوں کا بھی حافظ ناصر ہو۔ ان کا ایک پوتا جامعہ احمدیہ ربوہ میں پڑھ رہا ہے، ایک نواسہ ان کا جامعہ احمدیہ کینیڈا میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی صحیح رنگ میں جماعت کا خادم بنائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله